نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بھائی دوستوں بزرگوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اور جو ٹاپک ہے وہ نکاح کے متعلق ہے کہ نکاح جو ہے ایک سنت عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی سب سے بہتر اور افضل نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ ہمارا جو ہے شادی کا ایک موضوع چل رہا ہے، تو ابھی نکاح کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے متعلق یعنی جو انتخاب آپ کریں کسی لڑکی کا یا لڑکے کا، تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے جو مستحب ہے وہ گھر کے والدین انتخاب کریں۔ اس بات کا ایک یہ مستحب عمل ہے اور اس میں انشاءاللہ العزیز برکت بھی ہے۔ اور پھر جب آپ نکاح کریں تو نکاح کے اندر ہم نے کسی رسم و رواج کو نہیں دیکھنا۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر جو دولہا ہوتا ہے، جو لڑکا ہوتا ہے، تو وہ سیر ڈالتا ہے اور بھی مختلف قسم کی رسمیں کرتا ہے، ساتھ وہ مہندیاں لگاتے ہیں۔ اسی طرح جو عورت ہوتی ہے وہ بھی جو نکاح کے یعنی موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر مختلف قسم کی رسمیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس رسموں کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور عورتیں اور مردوں کا آپس کے اندر بہت سارا اختلاط ہوتا ہے، جو بالکل غیر شرعی بات ہے، جو شریعت کے اندر یعنی منع کیا گیا ہے، جہاں عورتیں اور مردوں کا آپس کے اندر اختلاط ہو۔ پھر نکاح کے موقع کے اوپر ایک اور رسم ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر چراغاں جلاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی رسمی ہے اور غیر شرعی طریقے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نکاح کو بہت آسان کیا گیا تھا، اور جتنا نکاح کو ہم اپنے معاشرے کے اندر آسان کریں گے اتنا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے گناہ کم ہوں گے، اور جتنا ہم نکاح کو مشکل کریں گے تو اتنا نکاح کے موقع کے اوپر جو ہے یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے گناہ زیادہ ہوں گے، مشکل ہوا تو نکاح کو آسان کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم فرمایا کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہوتے ہیں تو فوراً اس کا نکاح کیا جائے۔ شریعت کے اندر بلوغت شرط ہے، باقی جو ہے یعنی اور چیزیں اس میں شرط نہیں ہے۔ باقی اپنے علاقے اور اپنے جو ہے حساب سے دیکھا جائے کہ لڑکا کس نوعیت کا ہے، سمجھدار ہے کہ نہیں، تو اس حساب سے اس کا جو ہے نکاح کیا جائے۔ جتنا نکاح کو ہم آسان کریں گے اتنا ہمارے معاشرے کے اندر گناہ اور بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہوں گی۔ اور نکاح کو اگر ہم مشکل کریں گے تو آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر اور مختلف یعنی واقعات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو نکاح کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، لیکن جمعے والا دن جو ہے افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد نکاح جو ہے صرف ایجاب و قبول کا نام ہے، یعنی نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، اور اس کے اندر ایک یعنی مولانا صاحب ہوتے ہیں، ایک قاری صاحب ہوتے ہیں جو یعنی نکاح پڑھاتے ہیں، اور 4 جو ہے اس کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں، 2 لڑکی والوں کی طرف سے، 2 لڑکوں والوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ ایک مسنون سا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر نکاح کے اندر جو ہے خطبہ پڑھ کر جو ہے ایجاب و قبول جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، تو وہ نکاح جو ہے نا قبول ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر جو ہے وہ عورت جو ہے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو آسان سا طریقہ ہے۔ جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ ایک مسنون عمل ہے، اور 4 گواہوں کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک حق مہر ہے۔ تو حق مہر دینا یہ بھی ضروری ہے، مرد پر واجب ہے، جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ کہہ دے کہ اتنا حق مہر کتنا آپ دے سکتے ہیں، تو وہ اپنی نکاح کے اندر جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے حق مہر دے، جتنی اس کے اندر حیثیت ہو
اتنا ہی دے، زیادہ نہ دے، نہ زیادہ دے نہ کم دے، اور جتنی اس آدمی کی جو اس کا خاوند ہے لڑکی کا، اس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے نا حق مار دے۔ تو یہ نکاح کے متعلقہ، اور پھر نکاح کے یعنی نکاح جو آدمی پڑھاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یعنی کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ تو وہ آپ یعنی کھجور ہے یا چھوارے ہے یا اس قسم کی میٹھی چیز جو ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ تو سنت چیزیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو رسم رواج کی جاتی ہے، بعض لڑکی والے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس نے طلاق دے دی تو اس پہ اتنا ہم 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے یہ جرمانہ ہوگا، اس قسم کی، اور لڑکے والے کہتے ہیں کہ آپ اتنا جہیز دیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے غیر شرعی باتیں ہیں، اور ایسے نکاح کی مجلس کے اندر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چاہیے کہ سنت کے مطابق ہو، آسان ہو، لڑکے والے بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کریں اور لڑکی والے بھی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے جو ہے دونوں خاندانوں کے اندر نفرت کا سبب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سنت کے مطابق ہم سب کو نکاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔